جزاک اللہ مومنین گرامی توجہ فرمائیں. خدا تعالیٰ آپ لوگوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. تو آپ کی خدمت میں کل کی جو ہماری گفتگو تھی وہ یہ تھی کہ آپ توجہ کریں کہ یہ انسان کے لیے جو موت ہے وہ ایک اٹل حقیقت ہے جس کا اعتراف نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلمان بھی موت کی حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں. یہاں تک بات پہنچ گئی. پھر اس کے بعد عرض ہوا اس موت کا تعلق جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں اس کا تعلق انسان کے بدن کا ہے. توجہ کریں، انسان کی روح کی موت نہیں ہے. یہاں اس موت سے مراد بدنی موت مراد ہے، چونکہ انسان کا بدن بعد میں بنا ہے، روح پہلے بنا ہے. عالم ارواح یا اکثر لفظ استعمال کرتے ہیں نا، انسان عالم ارواح کا لفظ آپ نے بارہا سنا ہے. روح پہلے سے خلق شدہ ہے، پھر اس روح کو اس بدن کے سانچے میں بند کیا ایک عرصہ کے لیے. پھر اس کے بعد یہ روح اس بدن کے ختم ہونے کے بعد یہ روح یہاں سے آزاد ہو جاتا ہے. اس کی طرف ارشاد مفید میں صفحہ نمبر 127 پر حضرت علی علیہ السلام کا ایک فرمان شیخ مفید علیہ الرحمن نے نقل کیا ہے. آپ توجہ کریں، ارشاد مفید صفحہ نمبر 127 پیج نمبر ہے. اس میں حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں ایھا الناس، پھر توجہ، ایھا الناس، اے لوگوں، انا و ایاکم، یقیناً ہم اور آپ یعنی ہم سب، خلقنا للبقاء، ہمیں خلق کیا گیا ہے باقی رہنے کے لیے، لا للفنا، فنا ہونے کے لیے خلق نہیں. یہ جب باتیں آپ سنیں گے بہت سارے سوالات جو اکثر ہمارے کالج اور یونیورسٹی کے طلباء کے لیے پیدا ہوتے ہیں ختم ہو جائے گا. سیدھے سے سوال ہی ختم ہو جاتا ہے، جواب کی نوبت ہی نہیں آتی. ہمیں اور تمہیں خلق کیا گیا ہے. ارشاد مفید صفحہ نمبر 127 میں حضرت علی کا فرمان، ہمیں اور تمہیں خلق کیا گیا کس کے لیے؟ للبقاء، باقی رہنے کے لیے، لا للفنا، ختم ہونے کے لیے نہیں. لکنکم من دار الی دار تنقلون، بس اتنا سا ہے کہ آپ ایک منزل سے دوسری منزل میں قدم رکھتے ہیں. بات اتنی سی ہے کہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے، ایک گھر سے دوسرے گھر میں شفٹ ہو جاتے. اب دیکھیں اس طرح کی حدیثیں بہت زیادہ ہیں. یہ ہمیں نمونے کے طور پہ ایک حدیث کی تلاوت کی. کل ایک حدیث آپ کو سنائی تھی، اگر آپ کو یاد ہے کہ اگر کسی شخص کے لیے ہمیشہ باقی رہنے کا کوئی راستہ ہوتا، کل سنایا تھا نا، یہ خطبہ نمبر 182 میں ہے. اگر کسی شخص کے لیے باقی رہنے کے لیے کوئی راستہ ہوتا یا موت کو اپنے سے دور کرنے کا کوئی سبیل ہوتا تو یہ راستہ سب سے آسان تر تھا کس کو حاصل کرنے، کس کے لیے؟ سلیمان ابن داؤد کے لیے، جس کے لیے جن و انس کی بادشاہت اللہ نے مسخر کی. یہ حضرت علی فرماتے ہیں سلیمان ابن داؤد کا چلا جانا اس دنیا سے اس بات کی دلیل ہے بقا کا کوئی راستہ نہیں. وہ ایک حدیث ہے. اسی مولا کا فرمان. اب یہ فرمان آتے ہیں، اے لوگوں، ہم نے، اللہ نے ہمیں اور تمہیں خلق کیا ہے کس کے لیے؟ للبقاء. ادھر بھی لفظ بقا ہے، بقا کے لیے خلق کیا، لا للفنا، فنا کے لیے خلق. بس مولا فرماتے یا اس حدیث میں یہاں کیا ہے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا. اب آپ بات کو سمجھیں. ہمارے
چونکہ دین پڑھنا اور دین کو سمجھنا لوگوں کے لیے ٹائم کا مسئلہ بھی ہوتا ہے، آج کل بہت سارے مسائل ہیں، تو ایسے حالات میں جب ایسی حدیثیں سنتے ہیں نا تو ذہن کنفیوز ہو جاتے ہیں. ایک طرف کا ہے بقا کے لیے خلق ہوا ہے، ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ بقا کا کوئی راستہ نہیں ہے نا. یہ صرف اس حدیث کا نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں تعارض بظاہر، جو حدیثوں میں تزاحم نظر آتا ہے، ایک حدیث کا مفہوم اور ہے دوسری کا اور، کیا کرے گا. تو اس کا حل میں نے کل جو جملہ کہا تھا یہ آپ ذہن میں رکھو. جن احادیث اور جن آیتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان فنا ہے، بقا کا کوئی راستہ نہیں، یہ اس کا مطلب انسان سے مراد وہ وجود ظاہری ہے، جسم مراد ہے. جن احادیث و جن آیتوں سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ انسان بقا کی طرف، بقا کے لیے ہے، فنا کے لیے نہیں، ان سے مراد روح ہے. مسئلہ کلیئر ہو گیا؟ ہوا یا نہیں ہوا؟ مسئلہ کیا ہے؟ کلیئر ہو گیا. یعنی روح نے باقی رہنا ہے اور جسم نے فنا. چونکہ روح اب جسم کے بننے سے پہلے بھی تھا، جسم کے ساتھ بھی ہے اور جسم کے بعد بھی اس نے باقی رہنا. کیونکہ جسم کے ساتھ روح خلق نہیں ہوا، یہ تو کلیئر ہے. عالم ارواح بعد میں اور عالم کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ملکوت نا. مرنے کے بعد میں برزخ ہے. ہاں، عالم ارواح میں، پھر عالم دنیا، پھر اس کے بعد عالم برزخ. انسان کا ظاہری وجود عالم ارواح میں نہیں تھا، عالم دنیا میں ہے، پھر عالم برزخ میں یہ پھر نہیں ہوگا. دیکھو اس کا مطلب ہے وہ بقا کا اشارہ روح کی طرف ہے اور فنا کا اشارہ جسم کی طرف. یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا. اب ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں. آپ صلوات پڑھیں محمد علی. اب یہاں پہ میرے پاس بہت سارے سوالات بھی میں نے کوشش کی ہے. کچھ سوالات امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی طول عمر سے متعلق، کیونکہ مقدمتاً یہ 2 دن ہم نے کچھ باتیں آپ کو، ایک جسے کہتے ہیں جنرل باتیں تھی، یہ جو اسپیسیفک امام سے متعلق نہیں، یہ تو جنرل. ایک دن آپ کو موت، اور ایک دن بلکہ 2 دن ہم نے موت کا تذکرہ کیا، موت سے مراد، اور پھر وہ حیات، بقا اور فنا کا مسئلہ یہ کلیئر ہو گیا. اب آگے دیکھیں. سوال یہ ہے کہ کیا انسان کے لیے کوئی اوسط عمر، کیا انسان کے لیے کوئی عمر کی حد بھی مقرر ہے یا نہیں؟ یہ پہلا سوال ہے. یہ پہلا سوال ہے. یعنی علم طب میں، میڈیکل سائنس جسے کہتے ہیں آج کل کی، علم حیاتیات، ان میں کیا انسان کے لیے کسی سائنسدان نے یہ کہا ہے کہ ایک انسان کی یہی عمر ہے؟ یہاں پر ہمارے ڈاکٹر صاحبان بھی تشریف رکھتے ہیں. میرے خیال میں نہیں ہے. اوسط عمر کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن ایک فکس یا کلیئر کسی سائنسدان نے کہا ہو ایک انسان 100 سال ہی جی سکتے ہیں، ہے نہیں. نہ قرآن کی کوئی آیت ہے اسلامک حوالے سے کہ جس میں کہا ہو انسان نے 100 سال، 50 سال، 60 سال جینا ہے. نہ کوئی حدیث ہے، یاد رکھنا. نہ دین کے اعتبار سے نہ ہی دنیا کے اعتبار سے انسان کی کوئی عمر کی کوئی حد کہیں پہ مقرر کیا ہی آج تک نہیں. دین میں تو ہے ہی نہیں. دنیاوی جو سائنسدان آپ کہیں، میڈیکل سائنس کا ہے، ان کی طرف سے بھی کوئی بڑے جو ہے ان کی طرف سے بھی کہیں پر بھی یہ نہیں کہا گیا کہ کیا ہے انسان کی کوئی عمر کیا ہو، اس کی کوئی حد مقرر. اب دیکھیں، اب سوال یہاں سے ہی کلیئر ہو جائے گا. امام زمانہ کی طول عمر کے اوپر جو اعتراضات کرتے وہ سوال ہی سرے سے ختم. بات سوال ہی نہیں ہے، سوال ہی نہیں ہے. غالباً محرم میں عقیدہ توحید پہ میں نے آپ سے کچھ گفتگو کی تھی، وہ تو اس طرح کے بہت سارے جو اللہ کے بارے میں اعتراضات تھے اس سرے سے ختم ہو گیا. سوال ہی بنتا ہی
یا تو آپ یہ کہیں کہ عمر کی کوئی حد ہے، پھر وہاں سے تجاوز کرنے والے کے لیے سوال بنتا ہے نا. جب اس بات پہ تمام ایگری کرتا ہے انسان کے لیے کوئی عمر کی لمٹ بیان ہی نہیں ہوا، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انسان کو 1100 سال جینا نہیں چاہیے، وہ 100 سال میں ہی مر جانا چاہیے؟ آپ کے پاس کوئی ایسا فارمولا ہے جس سے آگے گزر جانے کو آپ خلاف قانون سمجھے؟ بات تو یہ ہے نا. بات کلیئر ہو گیا؟ یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ اس فارمولے کے تحت انسان نے 50 سال 100 سال سے زیادہ جینا ممکن ہی نہیں ہے، پھر اگر بندہ آگے جیے تو پھر اعتراض ہے نا. اس بات پہ سب کا اتفاق ہے، انسان کی عمر کی کوئی حد اسپیسیفک کوئی لمٹ بیان ہوا ہی نہیں. تو نمبر 1، کیوں ایک بندہ، میں آپ سے کہتا ہوں، کیوں ایک بندہ 100 سال سے زیادہ جیے؟ تو میں یہ کہوں گا پھر کیوں بندہ 80 سال جیے، 60 سال میں کیوں نہیں مر جاتا؟ پھر سوال آ جاتا ہے 60 سال کیوں جیے، 50 سال میں کیوں نہیں مرتا؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ کیونکہ یا تو کوئی لمٹ بیان ہوا ہو، اس سے کراس پہ سوال آتا ہے. تو ہر کوئی کہتا ہے کوئی لمٹ بیان ہی نہیں ہو، تو اس نمبر 1 تو سوال ہی سرے سے کیا ہو جائے گا، کلیئر ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، سوال بنتا ہی نہیں ہے. یا تو آپ کوئی لمٹ پہلے مقرر کرو، اس کے بعد اعتراض بنتا ہے. اگر لمٹ بیان ہی نہیں کر سکتے یا ہوا ہی نہیں ہے تو سوال کرنا ہی سوال جسے کہتے ہیں فضول سوال ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد علیہ. 5 نکات ہے آج، شاید سارے کے سارے ختم نہ ہو. ایک تو یہ پہلا نکتہ ہے. دیکھیں، انسان کی زندگی کی کوئی حد جس سے آگے بڑھنا محال ہو، معین اب تک نہیں ہوا ہے، نہ سائنس کی طرف سے، نہ کوئی آیت، نہ کوئی حدیث. نمبر 1. بلکہ اس کے مخالف اب آپ دیکھیں، اس کے مخالف جب سے انسانوں کی تاریخ لکھی گئی، جب سے تاریخ لکھنے کا زمانہ شروع ہوا، جہاں سے انسانوں نے لکھنا سیکھا، یہ بھی کم و بیش میرے خیال میں کم سے کم 10,000 سال تک انسانوں کی تحریری جو کچھ ہوا ہے وہ ملا ہے. اب تک آثار قدیمہ کی، میرے پاس ایک کتاب ہے آثار قدیمہ کی، جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ اب تک 10,000 سال پرانے تک کی انسانوں کی کتابت تحریری کچھ وہ جو ہے دستاویزات یا مختلف وہ ملا ہے انسان. تو آپ کہہ سکتے ہیں جب سے انسانوں کی تاریخ لکھنا شروع ہوا، لکھا گیا، ادھر سے لے کے اب تک انسان کی جہاں جہاں عمر لکھی گئی ایک حد اوسط کو بیان کیا ہے. اکثر اس بات پہ آ کے لوگ ٹھہر چکے ہیں، اسپیسیفک عمر تو بیان نہیں ہوا، خاص اتنا ہی جی سکتے ہیں 100 200 سال، 1000 سال، یا کیا کہیں 100 سال، 80 سال نہ. لیکن وہ کہتے ہیں بھائی ایک انسان کی ایک اوسط عمر ہوتی ہے. اب یہ اوسط عمر بھی ایک مسئلہ ہے، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. نمبر 1، اوسط عمر میں بسا اوقات ایک ہی زمانے میں، مثلا یہ ایک زمانہ ہے جس پہ ہم زندگی کر رہے ہیں، ایک ہی زمانے میں بھی فرق ہے یا نہیں ہے؟ ابھی پاکستان میں اوسط عمر کتنی ہے؟ 70 سال 80 سال ہے، زیادہ سے زیادہ اوسط عمر ہی ہے 60 سال 65 سال. جبکہ اسی ہی زمانے میں بعض ممالک میں اوسط عمر اب اس وقت 100 سے کراس کر چکا ہے. اب یہ چیزیں آپ کو، اس کے لیے قرآن کی آیت کی بھی ضرورت نہیں، آپ کو جسٹ انفارمیشن ہو، معلومات ہو، کافی ہے. ایک ہی وقت میں ایک ہی زمانے میں جس میں ہم زندگی کر رہے ہیں، اوسط عمر سب کے ایک جیسے ہیں؟ بتائیں ہے؟ بعض ممالک میں 60 سال، بعض ممالک میں 50 سال، بعض ممالک میں 100 سال بھی کراس. اب جاپان اور اس قسم کے ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہاں 120 سال تک لوگ آرام سے جی رہے ہیں. ابھی اس وقت جہاں ہم 60 سال میں دفن ہوتے ہیں، وہاں وہ مزید 60 سال زندگی کرتے ہیں، 120 سال ہو گیا نا. تو بالکل ہماری اوسط عمر کا آدھے سے زیادہ جو ہے نا وہ اوسط عمر رکھتے ہیں ایک ہی زمانے میں. تو اس کا مطلب ہے اوسط عمر بھی کوئی ایسا فارمولا نہیں جس پہ اعتبار کیا جائے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تاکہ آپ اعتراض نہیں کر سکتے اوسط عمر اتنا تھا، اس سے زیادہ جینا قابل اعتراض بن جائے. کیونکہ اوسط عمر کی بھی کوئی ویلیو نہیں رہا.
جیسے میں نے آپ کو مثال کہا، مثلا یہاں پر میرے پاس، میں نے کسی جریدے سے جو ہے نا اس کو لکھا کہ برطانیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ 1838 سے لے کے 1854 تک، 1800 جس کو آپ 19ویں صدی کہتے ہیں، 19ویں صدی میں برطانیہ میں، انگلستان کہتے ہیں پرانا نام، جس میں اوسط عمر مردوں کی 39 سے 91 سال، اسی برطانیہ میں 1937 میں اوسط عمر 18 سے 60 سال، کم آ گیا۔ 19ویں صدی میں آ کر یہ اوسط عمر کیا ہو گئے؟ عجب ہے، ایک ہی ملک ہے جہاں پر گزشتہ صدی میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایک سال، یعنی ایک صدی پہلے اوسط عمر زیادہ تھے، ایک صدی بعد اس میں اوسط عمر میں کمی آ گئی، اور بہت سارے ممالک کی صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے، سمجھ آ گیا، جن میں کسی صدی میں اوسط عمر بہت کم تھے، اب کی صدی میں ان کی اوسط عمر بہت اوپر چلے گئے۔ تو اب یہ اوسط عمر بھی کوئی ایسا فارمولہ نہیں ہے جس کو بنیاد بنا کر آپ کسی کی طولانی عمر پر کیا کر سکے؟ صلوات پڑھیں محمد۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ دو۔ تیسری بات یہ ہے، اوسط عمر ڈاکٹر صاحب مختلف زمانوں کے اعتبار سے بھی مختلف ہو جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے، مثلا حضرت نوح کے زمانے میں اوسط عمر اور تھے، اب میں نے تو ملکوں کے حوالے سے بتایا نا، زمانہ ایک ہے، ملک مختلف ہے، اب یہاں پہ زمانہ مختلف ہے، آدم کے زمانے میں اوسط عمر اور ہے، نوح کے زمانے میں اوسط عمر اور ہے، مختلف زمانوں میں اوسط عمر میں بھی تبدیلی ہوتا ہوا آیا یا نہیں آیا؟ آیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کوئی ایسا مائع کا لال اب تک پیدا نہیں ہوا جو یہ کہے انسان کی اوسط عمر اتنا ہے، اس سے زیادہ جینے کا حق کسی کو نہیں ہے، تب جا کے اعتراض بن سکتا ہے نا۔ تو بہت سارے اعتراضات وہ ہیں کہ بندہ اگر سنجیدگی سے دین کو کچھ بھی پڑھ لے یا سنے، اس کے آدھا سے زیادہ اعتراض کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے جو اعتراض بنا کے سامنے لاتے ہیں۔ ایک چیز اب دیکھیں، جب آپ کہتے ہیں کہ کوئی حد مقرر نہیں ہے، نمبر ایک، پھر اوسط عمر کی بھی کوئی ٹارگیٹڈ کوئی وہ چیز نہیں۔ اب آپ دیکھیں اس کے مقابلے میں یہاں پر دنیا میں جہاں ایک ہی ملک کے اندر ہم ایک ملک ایک ہی زمانے کی بات کریں تو بھی کتنا تفریق ہے۔ مثلا پاکستان جیسا ملک ہے، ابھی ہم زندگی کر رہے ہیں، جہاں پہ کہتے ہیں اوسط عمر کتنی ہے؟ 60 سال، 65 سال۔ کیا یہاں پر 80 سال والے آرام سے چل کے کام کر رہے نہیں کر رہے؟ کیا کچھ لوگ 30 سال میں بھی مر رہے ہیں؟ مر رہے۔ تو اس کا مطلب ہے ایک ہی زمانے میں ایک ہی ملک میں اگر ہم اس چیز کو رکھ کے دیکھیں تو بھی اوسط عمر کا کوئی ایسا فارمولا بنتا ہی نہیں۔ یہ تین چیزیں آپ ذہن میں رکھیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اب آپ دیکھیں، کہا یہ جاتا ہے عام طور پر کہ انسان کی جو عمر ہے اس میں طوالت کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، عمر بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے، عمر میں اضافہ بھی ہوتا ہے عمر میں، لیکن وہ جو عمر ہے جو آپ کو کہا تھا موت، جو ایک انسان کی باڈی کے لحاظ سے اللہ نے اس کی طبعی زندگی ایک مقرر کی، وہ الگ ہے۔ یہاں پر وہ حادثاتی، اس پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ اس میں 4 بڑے اسباب کو آیت اللہ ابراہیم امینی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا۔ 4 بڑے اسباب ہیں انسان کے عمر میں اضافہ اور کمی کے۔ نمبر 1، 4 اسباب میں سے پہلا سبب وراثت ہے، سبب وراثت، چونکہ ایک فطری طور پر کچھ خاندان ایسے ہوتے ہیں جو ایک ہی زمانے کے اپنے ہم عصر دیگر انسانوں سے زیادہ جینے کی ان میں صلاحیت ہے، اللہ نے ان کو جسمانی طور پر باقیوں سے زیادہ مضبوط بنایا، ان کی یہ سیلف
اپنی اولاد میں منتقل ہو جاتے ہیں، نتیجتاً ان کی اولاد بھی باقیوں کی اولاد کی بنسبت طول عمر ہو جاتے ہیں بہت سارے خاندانوں کے اعتبار سے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر جو سب سے بڑا ریکارڈ آیا ہے طول عمر کے حوالے سے، جو یہاں پر بات کی گئی ہے، اب صلوات پڑھے، میں وہ عرض کر دیتا ہوں آپ کو۔ یہ کوئی ماہر گزرا ہے، ہربرٹ مارکس اس کا نام ہے، اس نے بیمہ جو انشورنس کمپنیاں نہیں ہوتی، دنیا بھر کی انشورنس کمپنیوں سے اس نے ریکارڈ طلب کیا۔ دیکھیے تحقیق کرنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ انشورنس کمپنیوں سے آپ کو ریکارڈ ملتا ہے کہ کون سے لوگ کس ملک میں زیادہ جی رہے ہیں، ان کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے۔ یعنی آپ معمر، دنیا کے زیادہ عمر رسیدہ، زیادہ عمر والے افراد کی تلاش تو وہاں سے آسانی سے مل سکتے ہیں نا، یا آپ کو وہاں سے ملیں گے، یا جو یہ اپنا پینشن والا کھاتا نہیں ہے وہاں سے ملیں گے، جہاں پر اکثر ملازمین کی وہاں پر ریکارڈ ہوتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں، یا وہ لکھتے ہیں اس میں، وہ کہتے ہیں کہ 7 بعض ایسے افراد ہیں کہ جن کی عمر جو ہے دنیا میں 229 سال تک پائے گئے ہیں۔ یہ بہت آدم کے زمانے کی بات نہیں کر رہے ہیں، جہاں سے انشورنس شروع ہوا تو اب وہ جدید ہی ہوگا نا، یعنی زیادہ سے زیادہ 50 سال 100 سال پہلے، یعنی ایسے لوگ دریافت ہو چکے ہیں جن کی عمر 229 تک، ایسے افراد جن کی 7 پشتوں تک اولاد، آگے 7 پشتوں تک یعنی پر دادا کیا تھے، زندہ تھے، ایسے لوگ تھے۔ اس کے علاوہ بھی آیت اللہ ابراہیم امینی نے اپنی کتاب میں چند ایسے معمر لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، جن میں معمر انسانوں میں جینکنز یہ 129 سال کے، تھامس پار 207 سال کے، آیت اللہ ابراہیم امینی نے اپنی کتاب میں اس کو ذکر کیا ہے۔ آپ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اوسط عمر جو عام طور پر ہمارے دل و دماغ میں ہے، یہ 200 تو کم سے کم اس وقت رائج دنیا میں کہیں پر بھی اوسط عمر میں شمار نہیں ہوتا۔ میں نے آپ سے عرض کیا 120 سال تک انسانوں نے اوسط عمر کو فرض کیا ہے، لیکن یہ 150 سال ایسا تو کہیں پر نہیں۔ اب دیکھیے یہ اوسط عمر کا مسئلہ یہ کوئی فارمولہ نہیں ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھو، تاکہ یہ دماغ میں رکھ کر پھر آپ اعتراض کرتے ہیں نا، بھئی اتنا جینا چاہیے تو اس سے زیادہ جیا، یہ کوئی فارمولہ انسان کے اعتبار سے بھی نہیں ہے، یہ فارمولہ ٹھیک، حیوانات کے اعتبار سے بھی یہ فارمولہ ٹھیک نہیں ہے، اور حتیٰ کہ درختوں کے اعتبار سے بھی یہ فارمولہ درست نہیں ہے۔ آیت اللہ ابراہیم امینی نے اس بات کی طرف واضح طور پر اپنی کتاب میں لکھا ہے، بعض درخت ایسے اس وقت بھی دنیا میں موجود ہیں جن کی عمر 5000 سال ہے۔ انہوں نے باقاعدہ جگہ نومنیٹ اس درخت کا نام تک لکھا ہے۔ کیا عام درخت 5000 سال جیتے ہیں؟ نہ۔ بعض حیوانات کے بارے میں اب بھی لوگ کہتے ہیں کہ وہ 500 سال 600 سال، ہاں، مگر مچھ کی زندگی طول عمر زندگیوں میں شمار ہوتے ہیں، بعض کی زندگی طول عمر زندگیوں میں شمار، مگر مچھ اور اس کے طرف پانی میں رہنے والے، خشکی پہ رہنے والے بہت سارے ایسے جانور ہیں جو اپنے عام دیگر ساتھ رہنے والے جانوروں سے زیادہ طول عمر ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اوسط عمر کا کوئی ایسا فارمولہ نہیں ہے جس کی بیس اور بنیاد پر آپ اس سے زیادہ جینے والوں پر اعتراض کر سکے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اب ابراہیم امینی صاحب مرحوم خدا اور طریق رحمت کرے، بہت بڑے آیت اللہ گزرے، بہت بڑے آیت اللہ گزرے، نامور آیت اللہ ان سے تھے۔ وہ فرماتے ہیں 4 بنیادی سبب ہیں انسان کی عمر میں اضافہ یا اس میں کمی کا، ان میں سے پہلا ہے سبب وراثت جسے آپ کہتے ہیں، کیونکہ والدین سے بہت سارے جرثومے اولاد میں ٹرانسفر ہوتے ہیں، سیلز منتقل ہوتے، اسی لیے میں ایک حدیث میں نے پڑھا تھا دودھ پلانے کے حوالے سے، چونکہ بات کچھ مربوط ہوتے تو وہ فوراً ذہن میں آ جاتے ہیں، موقع پہ وہ یاد ہوتے تو سنا دیتا ہوں آپ کو۔ کیا فرماتے ہیں؟
امام صادق علیہ الصلوات والسلام فرماتے ہیں اپنی اولاد کو وہ ان خواتین کا دودھ نہ پلائیں جو ذہنی طور پر مفلوج ہوتے ہیں، جیسے پاگل پنی کا شکار ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، اس طرح کی جیسے ہوتے ہیں، یعنی ان کا دودھ نہ پلوائیں۔ اب دیکھیں کیوں؟ وہ منتقل ہوتے ہیں، اور اب تو میڈیکل سائنس نے یہ باتیں تو کلیئر کر دیا ہے، کلیئر کر دیا، حتیٰ کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ماں کو موذی امراض ہے، متعدی امراض ہے جو آگے پھیلتے ہیں نا، ڈاکٹر ابتدا ہی سے روکتے ہیں اس کو ماں کا دودھ نہ پلایا جائے۔ کیوں؟ وہ کیا ہوتے ہیں؟ منتقل ہوتے ہیں۔ وراثت ایک سبب ہے، بیماریاں بھی منتقل ہوتے ہیں، عمر کو کم کرنے والی جرثومے بھی منتقل ہوتے ہیں، تو اس کا اپوزٹ بھی آپ ذہن میں رکھو۔ اگر والدین اچھے خصلتوں کا مالک ہے، ہاں ان کے اندر زندگی جینے کی زیادہ صلاحیت پائے جاتے ہیں، تو آٹومیٹکلی وہ بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ منتقل ہو جاتے ہیں۔ یہ سبب بنتا ہے بڑھنے یا کم۔ ایک دوسرا ماحول، ماحول جتنا صاف و شفاف ہو، اس ایریے میں سورج کی شعاعیں جتنے مناسب انداز میں پڑتی ہوں، مناسب مقدار میں، اتنا ہی اس ایریے میں رہنے والوں کی عمر پر اس کے مثبت اثرات ہوتے نہیں ہوتے؟ جتنا ماحول گند ہو، اب دیکھیں یہ کورونا ایک ماحولیاتی بیماری تھی، کتنی زندگیوں کو کھا لیا اس نے، کتنے 20 لاکھ، جو اس وقت تخمینہ رپورٹ چھاپا وہ کتنا تھا؟ 20 لاکھ سے اوپر کراس کر چکا، سوری 1 کروڑ 20 لاکھ انسان لقمہ اجل بنے۔ کس کی وجہ سے؟ اسی بیماری کی وجہ سے۔ وہ بیماری ماحول میں ایک دوسرے کو کیا ہوتے تھے؟ منتقل ہوتے تھے۔ تو ماحول کا بہت بڑا اس میں کردار ہوتا ہے۔ تیسرا ہے کام کی نوعیت۔ میرے خیال میں ٹائم کافی آ چکا، یہ تیسرا چوتھا انشاءاللہ سبق میں سے آپ کو کل آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، اور بہت سارے امام زمانے سے متعلق ابھی کچھ نکات باقی ہے۔ مثلا ایک سوال ہے، امام زمانہ علیہ السلام اس وقت کہاں رہتے ہیں؟ کیا امام زمانہ شادی شدہ ہے تو کیا ان کی اولاد بھی ہے؟ اگر اولاد ہے تو کیا ان کی اولاد بھی انہی کی طرح طول عمر پاتے ہیں؟ مثلا اب یہ وہ یعنی نکات ہیں جو عام طور پر ہمارے محافل میں بیان، چونکہ ٹائم لگتا ہے نا، تو وہ وہاں بیان نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ حوصلہ کریں تو ہم ایک ایک کر کے یہ چیزیں ہیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم بیان کرتے جائیں گے۔ خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار تیری عظمت کا واسطہ ہم سب کو دین اسلام کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔